محمد صلوات۔ یہ جو مومنین کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر صف اعظم میں تشریف رکھیں۔ آقا صاحب ایک طریقی خطاب فرمائیں گے، تمام مومنین سے گزارش ہے سامنے کہ وہ ماشاءاللہ تشریف رکھے۔ میں ملتمس ہوں آگئے امیر شہیدی صاحب سے میرے اشعار کا بلند پر جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حجت الاسلام والمسلمین آگئے محمد امین شہیدی صاحب آپ اسلام آباد پر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا۔ سب مل کر صلوات بھیجیے پر محمد وعلیہ۔ آپ کی تعداد اور آپ کے اجتماع کی نسبت سے آپ کے درود اور صلوات کی آواز بہت کم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اجتماع سوئے ہوئے لوگوں کا اجتماع نہیں ہے، یہ اس بیدار قوم کا اجتماع ہے جس نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی ولی اللہ کا پرچم بلند کر رکھا ہے۔ یہ اس بیدار قوم کا اجتماع ہے جس کے کندھوں پر عباس علمدار کا پرچم اٹھایا ہوا ہے۔ یہ اس قوم کا اجتماع ہے جس کی رگوں میں علی اکبر کا لہو دوڑ رہا ہے۔ یہ وہ اجتماع ہے جہاں پر علی کی غیرت تقسیم ہوتی ہے۔ یہ وہ اجتماع ہے جہاں پر علی کی ولایت ملتی ہے۔ یہ وہ اجتماع ہے جہاں پر علی کی عزت نفس اور علی کی شجاعت کی خیرات بٹتی ہے۔ اس لیے اس اجتماع کو اسی انداز میں رسپانس دینا اور رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس انداز میں اس اجتماع کا حق ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، مکتب علی، مکتب محمد و آل محمد کا امتیاز یہ ہے کہ
کہ اس مکتب میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس مکتب کا امتیاز یہ ہے کہ اس مکتب میں پلنے والے بچوں کو ماں کے دودھ کے ساتھ شہادت کا عشق اور اس کی محبت پلائی جاتی ہے. اس مکتب کا امتیاز یہ ہے کہ یہ مکتب شجاعت ہونے کے ساتھ ساتھ مکتب شہادت بھی ہے. وہ مکتب ہے جس کو علی جیسا امام ملا ہے. وہ مکتب ہے جس کو حسن و حسین جیسے امام ملے ہیں. اور محمد والے محمد صلی اللہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین اور محمد والے محمد صلی اللہ. میں مختصراً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتیں تمام کروں گا. مجھے معلوم ہے آپ صبح سے اس مجلس میں تشریف فرما ہے. مجھے معلوم ہے کہ صبح سے آپ خطبہ کو، علماء کو، ذاکرین کو سن رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ یہ جو آپ کا ولولہ اور آپ کا عشق ہے حسین ابن علی سے، یہ عشق آپ کو مجبور کرتا ہے کہ جہاں پر نام حسین لیا جائے آپ پہنچتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، لیکن حسین کی مجلس کو کم نہیں ہونے دیتے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ حسین ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور عزاداری سید الشہداء ہماری زندگی کا حاصل ہے. اگر آج مکتب تشیع زندہ ہے تو عزاداری سید الشہداء کی وجہ سے زندہ ہے. اگر مکتب تشیع دنیا کے اندر تمام رہنے والی قوموں کے درمیان سب سے زیادہ سربلند، سب سے زیادہ اونچا، سب سے زیادہ باغیرت، سب سے زیادہ متحرک، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا مکتب کہلاتا ہے، اگر مکتب تشیع کی تاریخ کا ورق ورق سرخ خون سے رنگین ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مکتب کی آبیاری ایک طرف حسین ابن علی نے کی ہے اور دوسری طرف زینب کبریٰ نے کی ہے. اس لیے آج کے اس اجتماع میں بھی ایک طرف زینبیات تشریف فرما ہے، زینب سلام اللہ علیہا کی یہ پاکیزہ کنیزیں، اور دوسری طرف حسین ابن علی کے فرزند تشریف فرما ہے. اور یہ دونوں قوتیں جب اکٹھی ہو کر میدان میں اترتی ہیں تو ہر دور کے یزیدیت کو سرنگوں ہونے پر مجبور کر دیتی ہیں. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، یہ عزاداری ہمارا سرمایہ ہے. آپ کے دشمن جانتے ہیں یہ بات، آپ کے دشمنوں کو معلوم ہے یہ بات کہ اگر مکتب تشیع سے عزاداری چھین لی جائے تو مکتب تشیع کا وہی حال ہوگا جو باقی مکاتب کا ہے. ایسے ہوگا جیسے بدن سے روح نکال لی گئی ہو. آپ قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو عزاداری ہے ہماری روح ہے، یہ جو عزاداری ہے یہ اس طرح سے ہے جس طرح سے مچھلی کے لیے پانی ہے، کہ اگر عزاداری ختم کر دی جائے تو ہمارا ایمان بھی خطرے میں، ہمارا دین بھی خطرے میں، اور پھر ہمارا سب کچھ خطرے میں.
اس لیے عزاداری کی حفاظت اور عزاداری کا دفاع آج کے دور میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے. لہذا جو عزادار ہوں، جو ماتمی ہوں، جو ان اجتماعات اور عزاداریوں کے ان پروگراموں کو آرگنائز کرنے والے لوگ ہوں، وہ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں. امام عصر کے سپاہیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس لیے آج مکتب کو زندہ اس عزاداری نے رکھا ہے. میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ پوری دنیا سے بڑے بڑے اہل فکر، اہل دانش، اہل علم اور ایسے لوگوں کو جمع کیا گیا جو نظریے بناتے ہیں اور بانٹتے ہیں، اور ان کو ایک ہی موضوع دیا گیا کہ یہ بتاؤ یہ جو مکتب تشیع ہے، مکتب تشیع، اس کے اندر وہ کون سا پوٹینشل ہے جس کی وجہ سے یہ سر کٹا دیتے ہیں، میدان چھوڑتے نہیں ہیں. کانفرنس کہاں پر ہوئی؟ اسرائیل میں. توجہ ہے آپ کی؟ اسرائیل میں پوری دنیا سے اہل دانش، اہل فکر اور دانشوروں کو جمع کیا گیا اور ان کو موضوع دیا گیا. یہ موضوع دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا، یہ بھی ماضی قریب کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک موومنٹ، ایک تحریک ایران کے اندر اٹھی اور اس نے 2500 سالہ شہنشاہیت کو تخت بادشاہت سے سرنگوں کر کے اس کی ناک زمین پر رگڑ کر ایک ایسی حکومت قائم کر دی جس حکومت کا سب سے بڑا نعرہ ولایت علی ہے. اور جب یہ موومنٹ آگے بڑھی، جہاں جہاں اس تحریک اور انقلاب کی آواز پہنچی، وہاں وہاں فرزندان مکتب علی اور فرزندان کربلا نے اٹھ کر اپنی بیداری کا ثبوت دے کر اپنے زمانے اور اپنی زمینوں کے اپنے علاقوں کے فرعونوں کو للکارا، یزیدوں کو للکارا، شمروں کو للکارا، عمر ابن سعدوں کو للکارا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جہاں جہاں یہ جوان اٹھے اور انہوں نے اپنے دور اور اپنی زمینوں کے یزیدوں کو للکارا، وہاں پر یہ فاتح بنے اور وہ مغلوب ہو گئے. چاہے وہ عراق کی سرزمین تھی، چاہے وہ یمن کی سرزمین تھی، چاہے وہ لبنان کی سرزمین تھی، چاہے وہ شام کی سرزمین تھی، چاہے وہ پاکستان کی سرزمین تھی، جہاں جہاں علی کا نام لینے والے اٹھے، علی کی ولایت کا پرچم لے کر اٹھے، کربلا کی شہادتوں کی میراث لے کر اٹھے، شہادت کو اپنا آرزو بنا کر اٹھے، انہوں نے فتح پائی اور فتح پاتے چلے گئے اور دشمن کو ناکوں چنے چبانے پر مجبور کر دیا. لہذا ابھی نعرہ لگیں گے، ابھی نعرہ ہم سب مل کر لگائیں گے. لہذا انہوں نے سوچا یہ جو مکتب علی ہے، اس مکتب علی کے اندر وہ کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے ان کے دلوں سے موت کا خوف نکل جاتا ہے اور بڑی سے بڑی مصیبت کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات، وہ کون سی چیز ہے جو انہیں جوڑتی ہے، انہیں متحد کرتی ہے،
ان کو دشمن کی شناخت عطا کرتی ہے اور دشمن کے حملوں کے سامنے انہیں متحد کر کے کھڑا کر دیتی ہے. وہ ریسرچ پیپرز کی تیاری شروع کر دی. 300 سے زیادہ مفکرین تل ابیب میں جمع ہوئے اور 3 روزہ کانفرنس ہوئی اور 3 روزہ کانفرنس میں ہر ایک نے اپنی اپنی تحقیقات اور اپنی اپنی تحریریں پیش کی اور تیسرے دن آخری نشست میں ان تمام تقریروں اور گفتگوؤں کا خلاصہ نکالا گیا. 2 چیزیں تھیں. کہا گیا کہ مکتب تشیع میں 2 چیزیں ہیں. ان 2 چیزوں نے پوری تاریخ میں، آج کی بات نہیں ہے، پوری تاریخ میں سلاطین اموی کے سامنے بھی، سلاطین عباسی کے سامنے بھی اور عباسی سلاطین کے بعد کے ادوار میں بھی اس پوری قوم کو متحد بھی رکھا، بیدار بھی رکھا، ایک دوسرے سے جوڑ کر بھی رکھا، ان کے اندر نظریہ بھی زندہ رکھا، ان کے اندر ولولہ بھی زندہ رکھا، ان کے اندر آگ بھی روشن رکھی اور جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی اندر کی آگ باہر آ گئی اور لوگ سڑکوں پر آ گئے اور بڑے سے بڑے دشمن کو سرنگوں کر کے چھوڑا. لبیک یا حسین. ابھی میں بات مکمل کر لوں، اس کے بعد مل کر نعرہ لگائیں گے. وہ 2 باتیں کیا تھیں؟ وہ 2 باتیں سفارش کے طور پر، سفارشات کے طور پر پیش کی گئی. کہا گیا کہ آپ لوگ منصوبہ بنائیں، آپ لوگ پروگرام بنائیں، ان 2 چیزوں کو ڈیمیج کریں. اگر ان 2 چیزوں کو آپ ڈیمیج کریں گے تو مکتب تشیع ڈیمیج ہو جائے گی، اس کا نقصان ہو جائے گا، اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. چونکہ یہی 2 چیزیں ہیں جس نے اس مکتب کو اس حد تک تقویت اور قوت بخشی ہے. پہلی چیز کہا عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. توجہ ہے آپ کی؟ انہوں نے اعتراف کیا، لکھا، میں نے وہ رپورٹ پڑھی ہے، میرے پاس رپورٹ موجود ہے. پہلی چیز جس نے ان کے اندر انتقام خون حسین کا جذبہ جلائے رکھا ہے، روشن کیے رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے ذکر حسین کی محفلوں کے نتیجے میں سوئی بھی قوم کو یہ بیدار کر دیتے ہیں، گھروں سے قوم کو باہر نکالتے ہیں، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کے سب یزیدیت کے نعرے کے خلاف میدان میں اتر کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں اور بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دے دیتے ہیں. وہ قوت عزاداری سید الشہداء حسین ابن علی ہے. اس کو ڈیمیج کرو، اس میں مختلف چیزیں داخل کرو، اس کو کمزور کرو، اس کو ڈائیورٹ کرو، اس سے نظریہ نکال لو، اس میں ایسی چیزیں ڈال دو جس کی وجہ سے لوگ آپس میں الجھتے رہیں. اور وہ جو حریت حسین ابن علی نے دیا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ حسین ابن علی نے ہمیں آنسو نہیں دیے، ہمیں شجاعت دی ہے. توجہ چاہیے آپ کی. اگر توجہ ہو تو میں بات کروں گا، ورنہ پھر بات ختم کر دوں گا. حسین ابن علی نے ہمیں صرف آنسو نہیں دیے، ہمیں جذبہ شجاعت دی ہے، ہمیں شہادت کا شوق دیا ہے، ہمیں حریت فکر دی ہے، ہمیں ایک مضبوط ایمان دیا ہے، ہمیں ایک مضبوط ارادہ دیا ہے، ہمیں دشمن کی شناخت عطا کی ہے، ہمیں دوستوں کی شناخت عطا کی ہے، ہمیں جینے کا نظریہ اور مرنے کا سلیقہ اور طریقہ دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ حسین ابن علی نے دیا ہے. اور دشمن کو یہ معلوم ہو چکا ہے، لہذا وہ اس کوشش میں لگے. چونکہ ان کی سفارشات یہ تھی، ان کو چاہیے کہ یہ جو ولولہ ہے، آگ ہے، اس آگ کو تشیع سے نکال دو. اور دوسری چیز کہا کہ تو نے تاریخ میں بڑے بڑے سلاطین کے مقابلے میں، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقابلے میں جس چیز نے تشیع کو ایک دوسرے سے باندھے رکھا، وہ
امام زمانہ کے نائب اس مجتہد اور مرجع تقلید کا وجود ہے جس کے حکم کو امام عصر کا حکم سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ حکم دیتا ہے تو شاہوں کے تخت اور تاج کے پائے بھی لرزنے لگتے ہیں۔ یہ دو چیزیں آج انہی دو چیزوں کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، آج انہی دو چیزوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب تاریخ پڑھیں، یہ دو چیزیں ہمارا سرمایہ ہے، ان سرمایوں کی حفاظت ہماری شرعی، ہماری عرفی، ہماری اجتماعی، ہماری دینی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داریاں ہیں۔ آج جتنا ہمارا دشمن بیدار ہے کل نہیں تھا، اس لیے کہ آج ایک پورا ہلالی نقشہ بن چکا ہے چاند کی طرح سے۔ ایران سے شروع ہوتا ہے، عراق، آگے کویت، آگے بحرین، آگے آپ کا یمن، اس سے آگے آپ کا سیریا، اس سے متصل آپ کا لبنان۔ یہ پورا ایک ہلالی نقشہ ہے جس کو آپ کے دشمن چاہے وہ سعودی یہودی ہوں، سعودی یہودی، چاہے وہ صہیونی یہودی ہو، چاہے وہ امریکی یہودی ہو، چونکہ علی کے سب سے بڑے دشمن ہمیشہ یہودیت والے رہے ہیں، نام بدل کر، بیس بدل کر، علاقہ بدل کر۔ ان تمام یہودیوں کی مشترکہ نظر اس چاند پر ہے کہ اس پورے چاند کے اندر چونکہ جگہ جگہ تشیع ہے، لہذا انقلاب امام عصر کا پیغام اس پورے خطے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے اور شیعہ پہلے کی نسبت مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب غور کیجئے گا، 1400 سالوں سے ایران میں کس کی حکومت تھی؟ علی کے دشمنوں کی۔ آج کس کی حکومت ہے؟ امام زمانہ کے نائب کی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ امام زمانہ کے نائب کی حکومت ہے۔ عراق پر ان تمام صدیوں میں کس کی حکومت تھی؟ ان کی جو ولایت علی کے دشمن تھے۔ آج کس کی حکومت ہے؟ عوام میں ایسی تبدیلی آئی کہ آج حکومت ہے اس کی جو علی ولی اللہ کا قائل بھی ہے اور اس کی ترویج کو ذمہ داری بھی سمجھتا ہے۔ ساتھ میں چلے جائیں، یمن کے اندر ایک بہت بڑی طاقت اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ کس کے خلاف؟ ان کے خلاف جن کے دل و دماغ ولایت علی سے دور بھی ہیں اور متنفر بھی۔ کھڑے کون لوگ ہوئے ہیں جو ولایت علی کے پیاسے بھی ہیں اور عاشق بھی۔ ساتھ میں بحرین ہے، 85 سے 90% لوگ علی کی ولایت پر ایمان رکھنے والے، پرامن جد و جہد، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں علی کی ولایت اور حکومت کے قیام کی جد و جہد میں مصروف۔ تھوڑا سا ادھر چلے جائیں، سیریا جو اس وقت صہیونیوں کو بچانے، صہیونیوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے حوالے سے اور آل یہود، آل سعود اور امریکیوں کے مفادات کے مقابلے میں پہلا محاذ ہے اور خط مقدم ہے۔ وہاں پر آج آل سعود اور امریکیوں کی سازش پورا خطہ اور پورا علاقہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے، لیکن مکتب اہل البیت کا غلبہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، تقویت بھی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دوست اور دشمن کے محاذ الگ الگ ہوتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ اب ایسا ماحول بن چکا ہے کہ شیعہ اور سنی متحد ہیں اور مقابلے میں یہودی اور تکفیری جمع ہیں۔ اسے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، لبنان کی سرزمین ہے، لبنان کی سرزمین میں بھی اگرچہ فرانسیسیوں کی قید سے، ان کی سلطنت سے آزادی کے بعد قوانین وہی ہیں جو فرانسیسیوں نے دیے، لیکن لبنان ہاتھ میں کس کے ہے؟ فرزند علی و زہرا کے۔ کس کے؟ سید حسن نصر اللہ کے۔
جس کے ایک اشارے ابرو پر لبنان باہر آتا ہے اور ایک اشارے ابرو پر واپس گھر چلا جاتا ہے. حکومت کس کی ہے؟ سید حسن نصر اللہ کی، جو فرزند علی و فاطمہ ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا، جب آپ اس طرح سے پوری دنیا کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج آل سعود کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتا ہے، طالبان کو صرف شیعہ دشمنی کیوں نظر آتی ہے، لشکر کیوں بنتے ہیں، آپ کے جوانوں کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے، آپ کی امام بارگاہوں کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے، آپ کے ڈاکٹرز کو، آپ کے وکلاء کو، آپ کے جوانوں کو، آپ کے عزیزوں کو، آپ کے علماء کو، آپ کے ذاکرین کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ واضح ہے، چونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اس مکتب میں یہ پوٹینشل موجود ہے کہ اگر اس کو موقع ملا، جہاں موقع ملا، اس نے فتح پانا ہے، دلوں کو مسخر کرنا ہے. اس لیے کہ علی کی محبت وہ پرچم اور وہ نعرہ ہے کہ جس کے وجود میں پاکیت اور طہارت ہے، خود بخود کھنچتا چلا آتا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس حوالے سے آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء کی تقویت، مدارس و مساجد و امام بارگاہوں کی تقویت، سٹیج اور ممبر کی تقویت، جلوسوں کی تقویت، ماتم کی تقویت، اور جو بھی چیزیں حسین ابن علی سے منسوب ہیں، جس کی وجہ سے حسین کا پیغام عام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حسین کا جذبہ حریت لوگوں کے دل و دماغ میں زندہ ہوتا ہے، اس کو زندہ کرنے اور اس کے دفاع کے لیے پوری طاقت کے ساتھ